وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں میلاد النبی کے موقع پر اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت مل رہی ہے۔ آپ ہمیشہ یہ بات ذہنوں میں رکھیں کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان، حضور کا مرتبہ، حضور کا مقام، حضور کی عظمت اور حضور کی رفعت، یہ وہ حساس موضوع ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے خود اٹھا رکھی۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ 100 سال پہلے پاکستان اور ہندوستان جس وقت ایک ملک تھا، ایک تحریک پیدا ہوئی، ایک جماعت بنی، ایک فرقہ وجود میں آیا جن کا ظاہر شریعت کے مطابق تھا اور ہے، لیکن انہوں نے بڑے غیر محسوس طریقے سے مسلمانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی شان نہیں۔ ایسا ہوا یا نہیں؟ اب کون کہے کہ اللہ کی شان نہیں؟ سمجھ آئی؟ انہوں نے لب و لہجہ بڑا نرم اور بڑا عقل پسند اختیار کیا۔ خالق بھی وہی ہے، سمجھ آ رہی؟ انہوں نے بتایا رازق بھی وہی ہے، انہوں نے بتایا پالنے والا بھی وہی ہے، انہوں نے بتایا عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے یہ بتایا کہ وہ بے نیاز ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اللہ الصمد۔ پھر انہوں نے یہ بتایا وہ بے نیاز ہے تو ہر کوئی اس کا محتاج ہے، جب ہر کوئی اس کا محتاج ہے تو پھر کسی کی شان کیا، سب شانیں اللہ کی۔ سمجھ آ گئی؟ کوئی بندہ بھی یہ بات کرے تو انسان اور مسلمان سر جھکا لیتا ہے۔ یہ انہوں نے نیند رکھی اور یہ انہوں نے بنیاد رکھی، جس نیند اور بنیاد کو انہوں نے استعمال کر کے امت کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں، انہوں نے اس پر پھر کتابیں لکھی۔ ان کتابوں میں عنوان یہ قائم کیا کہ اللہ سب سے بڑا، عنوان یہ قائم کیا اللہ بے نیاز، عنوان یہ قائم کیا
سب اللہ کے محتاج، سب اللہ کے محتاج، یہ بنیاد بنا کر لوگوں کو بتلایا کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کتابوں میں موجود۔ اب زمانہ بہت آگے چلا گیا، 100 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد لوگوں کو بہت زیادہ اویئرنس ہو گئی، بہت زیادہ آگاہی مل گئی، بہت زیادہ شعور مل گیا، بہت ساری معلومات قرآن و حدیث کی لوگوں تک پہنچ گئیں۔ اب تھوڑا سا بھی بندہ توجہ دے اور غور کرے تو اس فتنے میں جو چھپا ہوا زہر ہے اس کو سمجھنا مشکل نہیں رہا۔ ہم نے اشارہ کرنا تھا، کر دیا، ہم بات اپنی کریں گے، اور وہ میں نے بات یہ چھیڑی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام، حضور کے مرتبے اور حضور کی شان کی بات بھی اللہ نے کی، اس حفاظت و شان کو محفوظ رکھنے کا انتظام بھی اللہ نے کیا، اور اس حفاظت و شان کو قیامت تک، انسانیت تک پہنچانے کا انتظام بھی اللہ نے خود فرمایا۔ ہم میں سے کوئی بھی نہ رہ جائے، یا خدا نخواستہ ہم سارے اسی کیمپ میں چلے جائیں، حضور کی ذات پھر بھی اس ساری کائنات میں مخلوق کے اندر سب سے بلند ہے، کیونکہ سرکاری انتظام سرکاری ہوتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ تسی تو انہوں زیادہ بہتر سمجھ، سرکاری انتظام سرکاری۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مرتبوں، حضور کی شانوں اور حضور کے ذکر کی گونج قائم رکھنے کے لیے اللہ نے خود اپنی ڈیوٹی لی ہے۔ لہذا ابا جی ایک بات کرتے تھے، وہ یاد کرا رہا ہوں آپ کو۔ وہ کہتے تھے ایک ہے ذکر خدا، یاد آ رہا ہے، اور ایک ہے ذکر مصطفیٰ۔ یہ عنوان باندھ کر پھر وہ یہ سمجھاتے تھے کہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ میں جو واضح فرق ہے وہ یہ ہے کہ ذکر خدا ایک وقت تھا جب نہیں تھا، اور ایک وقت آئے گا جب ذکر خدا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ ایک وقت میں ذکر خدا نہیں تھا، اور ایک وقت آنے والا ہے جب ذکر خدا نہیں ہوگا۔ لیکن وہ کہتے تھے ذکر مصطفیٰ کی یہ ویلیو ہے اور یہ وعدہ ہے کہ جب ذکر خدا نہ تھا اس وقت بھی ذکر مصطفیٰ تھا، اور جب ذکر خدا نہیں رہے گا اس وقت بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا۔ اور وہ کیوں؟ ایک کوئی جذباتی بات نہیں، ایسے ہی بات کہہ دی نا، اس کے پیچھے باقاعدہ ریزن ہے، وجہ ہے، لاجک ہے، دلیل ہے، اور وہ دلیل ہر بندے کے دماغ کو اپیل کرتی ہے۔ سورج چڑھے ہوئے تے گرمائش ہوندی، کوئی بندہ انکاری ہے؟ سمجھ آ، سورج چڑھے ہوئے تھے، یا چلو
کئی میرے یار کمزور ہوندے ہو سن، انہاں نو گرمائش بھی ٹھاڈی لگدی ہو سن، تھوڑا جہا اور کھول لئیے. سورج چڑھیا ہوئے تے چاننا ہوندا، ایدا تا انکار کوئی نہیں. یہ وہ دلیل ہے، یہ وہ لاجک اور ریزن ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ سورج چڑھ جائے تو روشنی ہوتی ہے. بالکل اسی طرح ذکر مصطفیٰ یہ وہ نوری عمل ہے، جب کچھ نہ تھا تب بھی ذکر مصطفیٰ تھا، جب کچھ نہ ہوگا تب بھی ذکر مصطفیٰ ہوگا. وجہ کیا ہے کہ ذکر خدا مخلوق کرتی ہے، ذکر مصطفیٰ خالق خود کرتا ہے. مخلوق نہ تھی، ذکر خدا نہ تھا. مخلوق نہ ہوگی، ذکر مصطفیٰ، ذکر خدا. خالق ترانا کہ نہیں رانا، وہ تھا، ہے، رہے گا. کل من علیہا فان، اس نے خود بتا دیا سب چیزوں نے، ہر ایک نے فنا ہو جانا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. بہت ہی کمال. اللہ آپ کہہ رہا ہے باقی رہے گا. کیا رہے گا؟ اچھا وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا یبقى اللہ، یبقى اللہ، یب پڑھ لیں یبقى اللہ، اللہ باقی رہے گا. معنی مکمل ہو سکتا تھا یا نہیں کہ اللہ باقی رہے گا، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے. یبقى اللہ، اللہ باقی رہے گا، بات ختم. معنی مکمل. اللہ جو سمجھانا چاہتا ہے سمجھ آ گیا. اس کے باوجود اس نے بڑا لمبا جملہ بولا. وہ اللہ جو ایک ایک لفظ سے کام چلاتا ہے اور ایک ایک لفظ میں معنی کے سمندر ڈبو دیتا ہے، اس نے یہاں ایک لفظ سے کام کیوں نہیں چلایا؟ یبقى اللہ، اللہ باقی رہے گا. سمجھ آؤندی پئی یا نہیں؟ آج تک کو اپنا ٹائم ہے نا سارا. وَيَبْقَى اللہ، اللہ باقی رہے گا. ایک لفظ اللہ سے جملہ بھی مکمل، معنی بھی مکمل. پر اس نے کہا یبقى وجہ رب کا ذو الجلال والاکرام. 5 لفظ وادو بولے. ایک لفظ سے کام چلتا تھا اور چلتا ہے، لیکن نہیں. اس نے کہا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. فرمایا باقی رہے گا. کون باقی رہے گا؟ اے محمد پاک، تیرے رب کا چہرہ. اے محبوب، تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا. او کو سن بھی دس پوے آپ او چہرہ. کوئی سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ لیکن نہیں. اس نے کہا صبر کر اور انتظار کر. صبر اور انتظار کی لذت عاشق ہی جانتا ہے. صبر کر، انتظار کر. وہ گھڑی آنے والی ہے، وہ لمحہ آنے والا ہے. یہ دنیا ختم ہوگی، معاشر برپا ہوگا، حساب کتاب کا سلسلہ مکمل ہوگا. اس کے بعد سرکاری فیصلے کے مطابق تو جنت کا راہی ہوگا. جب جنت کے گیٹ میں داخل ہوگا، اس کا چہرہ تیرا استقبال کرے گا. یا اللہ، پر اڑ گئے ہاں جاویے تے کدے جاویے. وہ تو بڑا پتہ نہیں قیامت کا بانی ہے. اور پھر قیامت کا دن 50,000 سال کا. کیا ہوگا؟ فرمایا اس کا بھی انتظام کیا ہے. تیری اس اڈیک، تیری اس طلب اور تیری اس بے قراری کا بھی
انتظام کیا ہے. محبت والو اس جملے کو اپنے اندر جانے دینا اور پھر اس کی لذت حضور کے ساتھ تعلق قائم کر کے محسوس کرنا. فرمایا چہرہ میرا دیکھنا ہے, میرا درشن کرنا چاہتے ہو, میرے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو, اپنی روح کو سرشار کرنا چاہتے ہو, اپنے دل کو قرار دینا چاہتے ہو. ہاں یا اللہ, فرمایا وہ میرے محبوب نے بولا تھا انا مرآت جمال الحق. مصطفیٰ نے فرمایا تھا میں اللہ کے حسن کا آئینہ ہوں. تو اتھے تھا پڑھ ایک باری, توجہ ہے یا نہیں؟ اس لیے اس نے اپنے محبوب کو اس شان کے ساتھ بھیجا, اس کمال کے ساتھ بھیجا, اس مرتبے کے ساتھ بھیجا. اور حسن و جمال کا, حسن و جمال کا, حسن و جمال کا ہر زاویہ, ہر جہت, ہر کمال, ہر جلوہ محمد عربی کے مکھڑے میں سجا دیا. وہ تو بات دیکھنے کی ہے نا. اسی لیے حسن یوسف کی باتیں آج سے نہیں صدیوں سے ہو رہی, کیونکہ قرآن نے بھی تو حسن یوسف کی بات کی ہے نا. قرآن وہی بات کرتا ہے جو پہلے زمانے میں معاشرے میں لوگوں کی زبان پہ چل رہے. صرف جنت اور دوزخ کی باتیں وہ غیبی خبریں ہیں جن کو میرے اللہ نے رسول اللہ کے وسیلے سے امت تک پہنچایا. باقی صالح نبی ہے, اس کا تعارف تھا. ہود نبی ہے, اس کا تعارف تھا. لوط نبی ہے, اس کا تعارف تھا. نوح نبی ہے, اس کا تعارف تھا. موسیٰ, عیسیٰ, ابراہیم, دانیال, شعیب, ذوالکفل, ابراہیم, آدم, ثابت ہے ان کا تعارف تھا. اللہ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے کچھ جھوٹی باتوں کو غلط کہا اور کچھ سچی باتوں پر مور لگا. صرف جنت اور دوزخ وہ دو مقام ہیں جو پوشیدہ تھے, چھپے ہوئے تھے, جن کے بارے میں قرآن کے اندر ایک تو اللہ نے یہ طے کیا کہ یہ دونوں مقام ہیں, پھر دونوں کی جھلک بھی بتائی. سمجھ آ گئی؟ جنت میں چشمے ہوں گے, جنت میں نہریں ہوں گی, جنت میں باغات ہوں گے, جنت میں حوریں ہوں گی, جنت میں غلمان ہوں گے, جنت میں ابدی نعمتیں ہوں گی. اور اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنہوں نے اپنی ہر خواہش کو اللہ کے راستے میں قربان کیا, ان کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا وہ جنتی حوضوں کے کنارے تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے. چونکہ موضوع نہیں نا, ورنہ پھر میں اس طرف جاتا. وہ ہم نے قرآن اسی لیے شروع کیا کہ وہ ساری باتیں ہم جنت کا تذکرہ انشاءاللہ اسی سورۃ بقرہ کے 3 رکوع میں آ جائے گا, وہاں پھر کھل کے بات کریں گے. دوزخ کا بھی اس نے بتایا. چونکہ میرے سننے والوں میں جامعہ معظمیہ کے طالب علم بھی ہوتے ہیں نا, تو کچھ باتیں میں اسپیشلی ان کے لیے کرتا ہوں. یہ پڑھے لکھے لوگ ہوں, پیر حضرات ہوں, ان کو ایک خواہ مخواہ اندر خیال ہوتا ہے ہم بڑی شے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اور ہم بڑی شے ہیں, اس کی وجہ سے یہ خسارے میں جاتے ہیں, یہ گھاٹے میں جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے بات جہنم کی ہو رہی ہے, دوزخ کی ہو رہی ہے, جھلکی دی. ایک جھلکی یہ بیان کی خلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات
فسوف یلقون غیا، اللہ فرماتا ہے کچھ صاحبزادے جو نبیوں کی اولاد میں سے تھے، ہن آپ ون کرے آئے ایک ولی دی اولاد ایک نبی دی اولاد، نبی اچا یا ولی اچا؟ جس وقت نبی اچا تھی او دی اولاد بھی ولی دی اولاد نہ لو، اللہ ان کی بات کر رہا ہے، نبیوں کی اولاد، نبیوں کی نسل، ان کے صاحبزادے، فرمایا خلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، کچھ نبیوں کے صاحبزادے ایسے تھے جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور برے راستوں پہ چل پڑے۔ اتھے ایک کوئی نہیں آکھیا بے ایمان آن، سمجھ آئی؟ بے ایمان نہیں آکھیا، ایمان آ، ادھے باوجود نمازاں، ادھے باوجود برا راستہ نان چھوڑ دے۔ فرمایا فسوف یلقون غیا، اللہ اعلان کر رہا ہے نبیوں اور رسولوں کی وہ اولاد اور وہ پیر زادے اور وہ صاحب زادے جنہوں نے نمازیں برباد کی اور برے راستے پہ چلے، اللہ فرماتا ہے دوزخ کا ایک خانہ ہے جس کا نام غی ہے، اس غی کے اندر ان پیروں کے بچوں کو پھینکا جائے گا۔ اس لیے طالب علم، استاد، سیدوں کی اولاد، پیروں کی اولاد اپنے مقام کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور یہی لوگ جب اس کے راستے پہ چلتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، اس کے ذکر میں مگن رہتے ہیں، حضور کی ذات سے تعلق جوڑ کے رکھتے ہیں، لبوں پر درود کے نغمے چلا کے رکھتے ہیں، دل و دماغ میں حضور کی عظمت اور محبت کے گلشن کھلا کے رکھتے ہیں، باقی ساری دنیا ایک طرف ہوتی ہے، یہ ایک طرف ہوتے ہیں۔ ہاں تو بات کیا ہو رہی تھی کہ قرآن مجید نے اشارے دیے، جہاں اس نے سمجھا کہ یہ مضمون بڑا اہم ہے، یہ مضمون بڑا، اس پہ پھر اللہ نے تفصیلی بات کی، زور دے کے بات کی، لمبی بات کی، بار بار۔ مقام مصطفیٰ بھی یہی ہے، وہ جیڑا سن اے سمجھاؤن دی کوشش کیتی جاندی ہے اور ہے کہ بس اللہ ہی اللہ ہے، سمجھ آ رہی؟ اس نقطے کو آج آپ نے سمجھ کے جانا ہے، اللہ ہی اللہ ہے، میں خود یہ کہتا ہوں اللہ بس، باقی ہوس، اللہ باقی کچھ بندے یہ بھی پکا لویا ہے کم دس 4 لفظ نو، اللہ باقی بس اللہ، اس تو علاوہ ہر شے لالچ تے ہوس تے گناہ دی طرف لے جانے والا سبب، اس سے مراد گناہ ہے، اس سے مراد غلط کام ہے، اس سے مراد اللہ سے دوری ہے۔ اللہ سے دوری والا کوئی کام بھی ہو، صوفی کہتے ہیں وہ ہوس میں داخل ہو جاتا۔ ایک بڑا وڈا نعت خان ہے ملک دا، راتی لندن دے کسی شہر وچ انہوں بندیاں نپے ہویا بھی تو بیان نہ لے آتے آیا کوئی نہ ہے واپس کر، اللہ بس باقی، اللہ باقی، سمجھ آ رہی ہے یا نہیں یہ بات؟ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، حضور کا مقام اور مرتبہ اتنا 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 حساس موضوع ہے کہ اس کو رب ذوالجلال نے اپنے قرآن کے اندر اسی طرح بیان کیا ہے جس طرح
اس نے فرض کا ذکر کیا ہے، جس طرح اس نے حقوق اللہ کا ذکر کیا ہے، جس طرح اس نے حقوق العباد کا ذکر کیا ہے، اور اس سے آگے جاننا چاہتا ہوں، آگے لے جانا چاہتا ہوں، آگے پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے قرآن کے اندر اس حد تک اس موضوع کی حفاظت کی ہے، فرمایا ایک طرف میرا محبوب ہے، دوسری طرف تیری زندگی کی ساری نیکیاں ہیں، ان میں فرض بھی ہے، ان میں واجب بھی ہے، ان میں سنت بھی ہے، ان میں نفل بھی ہے، ان میں مستحب بھی ہے، ان میں مباح بھی ہے، ان میں اللہ کے حق بھی ہے، ان میں بندوں کے حق بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ کا مقام اتنا اہم ہے کہ کچھ مقام پہ آ کے میں تیرے زندگی کے سارے اعمال کو دوزخ میں ڈال دوں گا، مقام مصطفیٰ کو اونچا کروں گا۔ بالکل میں اپنے کو گال نہیں کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، اپنی آوازوں کو اونچا نہ ہونے دینا۔ بازار وچ نہیں، میں نے کوئی دلچسپی نہیں، پانی لگو یا نوکر دریڈا تے اونچا نہیں بولنا نہیں، فرمایا اے بھی میرا موضوع نہیں۔ فروٹ منڈی تے سبزی منڈی چ کھلو کے اونچا اونچا بولنا پوندا یا نہیں، سمجھ آندی پئی ہے؟ فرمایا نہیں، میں نے اس گل نال بھی دلچسپی کوئی نہیں۔ سواریاں بہونے والے سمجھ آندی پئی، جتنا اونچا بولن، فرمایا کوئی دلچسپی نہیں، اپنی آوازوں کو اونچا نہ ہونے دینا۔ یا اللہ کتھے کیڑی آواز تو فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ ہونے دے، حد نہیں ہو گئی؟ قرآن اترتا تھا، حضور کے پاس بیٹھنے والے اس کو اندر لے جاتے تھے، اسا تا اونجی الماریاں چ رکھ چھڑیا نا، اندر رکھ چھڑیا اسا اور حساب نال، لیکن جس وقت قرآن اترتا تھا حضور کے ماننے والے، حضور کا کلمہ پڑھنے والے اور حضور کی غلامی کا وفاؤں کے ساتھ دعویٰ کرنے والے قرآن کا ایک ایک جملہ، قرآن کا ایک ایک لفظ اور قرآن کا ایک ایک حرف اپنے اندر لے جاتے تھے، اور جب یہ اندر جاتا ہے پھر کچھ عرصے کے بعد اس کا فیض نکلتا ہے، کبھی وہ لفظوں کے ذریعے، کبھی وہ آنکھ کے ذریعے، کبھی چہرے کے نور کے ذریعے، کبھی اعلی اخلاق اور مثالی کردار کے ذریعے قرآن کا فیض پوری دنیا میں عام ہوتا، وہ اندر لے جاتے تھے۔ آیت آ گئی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے، ثابت بن قیس صحابی کا نام ہے، او اونجی اچا بول دیاں، کچھ بندے ہوندے نا او چان بھی تھے، او ہولی نہیں بول سکتے، انہاں دا جیڑا او ساؤنڈ سسٹم ہے او اللہ نے اونجی ذرا ترکھڑا لایا ہوندا، یہ خدا کی اپنی تقسیم ہے۔ ہمارے چاچا رفیع الدین صاحب، تقریباً سب لوگوں نے ان کو دیکھا ہے، 30-35 سال مختلف اداروں میں پڑھایا، ڈیرہ غازی خان پڑھایا، سائیوال مٹکمبری پڑھایا، سرگودا امبالہ کالج میں پڑھایا، سرگودا یونیورسٹی میں پڑھایا، پھر بھلوال کالج سے پرنسپل ہو کے ریٹائر ہوئے۔ 35 سالوں میں
انہوں نے جتنے بھی کلاس میں لیکچر دیے کبھی بھی 1 منٹ کے لیے ان کی آواز اونچی نہیں ہوئی. ایک دن سائیوال کے ایک طالب علم نے پوچھا، سر اونچا کیوں نہیں بولتے؟ بعض اوقات پچھلے ڈیسک پہ جو لوگ آخر میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ سننا چاہتے ہیں پھر بھی ان کو آواز نہیں پہنچتی. چاچا جی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگے جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ہیں فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ ہونے دینا. ثابت بن قیس کا ساؤنڈ سسٹم ذرا تکڑا تھا، ڈر گئے. ڈرنے کی وجہ کیا تھی؟ رب نے آگے ساتھ ہی بیان کر دیا، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ کھل کھلا کے بولتے ہو نبی سے ایسا بھی نہیں بولنا. یار یاریاں نال بے تکلفی کر دے. یا اللہ کیا ہو جائے گا؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم، تیری پچھلی 60 سالہ زندگی کے جتنے فرض ہیں، واجب ہیں، سنت ہیں، مستحب ہے، مباح ہے، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، شب بیداریاں ہیں، روزے ہیں، عمرے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، صدقہ خیرات ہے، سب کو اللہ کنویں میں پھینک دے گا، نبی کی عزت کو بلند کرے گا. کیڈا تکڑا معاملہ. ثابت بن قیس ڈر گئے. میں کہ کرا، میں تو جس وقت بولدا اچیرا بولدا. حضور کے پاس آنا جانا چھوڑ دیا. اب ان پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ ان پہ اب کیا گزرتی ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ جانتے ہو نا، سائے کی طرح حضور کے ساتھ لگے رہتے تھے، سائے کی طرح. ایک دن حضور نے امتحان لیا. فرمایا ابو ہریرہ زر غبا تزدد حبا. ثابت بن قیس دی گل کر دے پیا، میں بول بھی وینا نا کئی باری، پھر یاد کروں. زر غبا تزدد حبا. ابو ہریرہ ایک دیہڑے چھڑ کے ملیا کر، ایک دیہڑے. کیوں؟ تزدد حبا، محبت بڑھ جائے گی. ایک بندہ سائے آر رہندا تے ایک بندہ وقفے بعد ملدا، فرق ہوندا نا. یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے انسان کی طبیعت کا، یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. اس نفسیاتی مسئلے کو کیچ کرتے ہوئے میرے رسول نے کہا ابو ہریرہ ایک دن چھوڑ کے ملا کر، محبت بڑھ جائے گی. اب ماننا تو تھا. اٹھ کے کھڑے ہو گئے، واپس پلٹے، پشت کی طرف، منہ حضور کی طرف، پشت پیچھے کی طرف واپس جاننا چاہتے ہیں. حضور کو دیکھتے جا رہے ہیں. تھوڑا سفر کرنے کے بعد، چند قدم اٹھانے کے بعد حضور اور حضرت ابو ہریرہ کے درمیان درخت آ گیا. رسول کا چہرہ چھپ گیا، حضرت ابو ہریرہ کی چیخ نکلی. آقا نے فرمایا واپس آ جا. یہ کیا ہے؟ کوئی فتویٰ لگ سکتا ہے ابو ہریرہ پہ؟ میں نے آپ کو سنا رکھی ہے یہ بات کئی بار. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت مسلم نے بھی نقل کی ہے اور مشکات نے بھی. وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے وقت کوشش کرتے تھے پہلی صف میں کھڑے ہوں، اور پھر یہ کوشش کرتے تھے حضور کے دائیں طرف کھڑے ہوں.
حضور اگا نا کہ ہن پیچھے جڑے کھڑے نے حیدرہ سجا پاسا تے حیدرہ. ابو سعید کہتے ہیں کہ صحابہ یہ کوشش کرتے تھے حضور کے پیچھے کھڑے ہونے وقت حضور کے پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہو اور حضور کے پیچھے دائیں طرف کھڑے ہو. عقل کہتا ہے پہلی صف میں کھڑا ہونا ثواب زیادہ ہے, عقل کہتا ہے دائیں طرف کھڑا ہونا ثواب زیادہ ہے. حضور کے اشارے ملتے ہیں اس لیے کھڑے ہوتے تھے. ابو سعید کہتے ہیں نا 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 نا, حضور کے پیچھے پہلی صف میں دائیں طرف صحابہ اس لیے کھڑے ہوتے تھے جو ہی حضور سلام کہے سب سے پہلے چہرہ ہم کوئی سمجھ آ رہی ہے نہیں تے سن برادری دسیا جے نماز وچ خیال ہی آ جاوے تے نماز ترٹ ویندی حد نہیں ہوئی پئی. ان کا تو تکبیر اولا سے پہلے ہی یہ خیال ہوتا تھا کہ کھڑا ہی اس لیے ہونا ہے, سلام پھرے گا رخ رسالت کو ہم پہلے دیکھیں. خیر ثابت بن قیس ڈر گئے, حضور کے پاس آنا جانا چھوڑ دیا. وہ میں کہہ رہا تھا ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. حضرت ابو ہریرہ کی مثال دی, باقی جماعت صحابہ کی مثال دی. گل سنے آئے, سمجھے آئے, پھر چتھے آئے. اور میں اپنی طرف سے نہیں کرنے لگا, 800 سال پہلے بابے سعدی نے کی تھی, شیخ سعدی نے کی تھی. وہ بولے عشق اول, عشق اول در دل معشوق می خیزد. سعدی کہتے ہیں عاشق کا تو نام ہے, عاشق تو بدنام ہے. اصل میں معشوق کے دل میں پہلے اس کی محبت پیدا ہوتی ہے, پھر عاشق اس پہ نثار اور فدا ہوتا ہے. کوئی سمجھ آ رہی یا نہیں؟ او جمعہ سوادی یا اے توجہ اور توجہ. عشق در دل معشوق اول می خیزت, کہ عشق کی چنگاری جو عاشق کو جلائے پھرتی ہے نا, وہ اس کا کمال نہیں ہے, یہ معشوق کی عطا ہے. کوئی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو حضرت ثابت بن قیس ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ بھئی وہ تو گزر رہی ہے. میں جو بات آپ کو سعدی کی بولی میں پہنچانا چاہتا ہوں, حضور کیا سوچ رہے ہو؟ معشوق تو وہ ہے نا. سنیں, اچھی طرح سنیں طالب علم, اس کی باریکی میں جائیں, جتنا جا سکتے ہیں جائیں. ایک عرصے تک اس کو سوچتے رہیں, اس کا حل خود نکالیں. میں بات کر چلا ہوں, ایک ہے اللہ سے محبت, ایک ہے رسول اللہ سے محبت. اللہ سے محبت, خالق سے محبت, رسول اللہ سے محبت, مخلوق سے محبت. توجہ چاہتا ہوں, اللہ کی محبت کی بھی کوئی مثال نہیں ہے, محمد پاک سے محبت کی بھی کوئی مثال نہیں ہے, کوئی مثال نہیں. دنیا میں کسی بندے سے دو بندے پیار کرنے لگے رقیب نہیں بن جاتے. ایک دوسرے کو نیچا گرانے کے لیے اور ایک دوسرے کو مارنے تک کے لیے تیار نہیں ہو جاتے.
لیکن رسول اللہ کی محبت. کوئی مثال سنی ہے کہ صحابہ نے حضور کی محبت میں فنا ہو کر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی تھی؟ یہ الگ موضوع ہے، اس پہ بات کریں گے. ثابت تو عاشق ہے، اس کے دل پہ تو چھریاں چل رہی ہے. کمال تو معشوق کا ہے نا، جس نے وہ چنگاری بھیجی تھی، جس نے وہ آگ بھیجی تھی، اس میں کیا گزر رہی ہوگی. ادھر 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 دیکھا، آخر پوچھا ثابت. ہوں گل سمجھو، ایک ہوندا مریض، ایک ہوندا مرید، تیجا کون ہوندا؟ بولو نا. مراد. پچھلے سال اس موقع تے یہ دسیا، وہ تھوڑا جہا جمعہ کھلو کے پڑھایا، 8 چک گیا، یاد ہے؟ اس دیہڑے یہ موضوع آ. یہ بھی جا کام تو تسی کچھ کیتا کرو نا، یاد رکھنے والے. ساریاں ڈیوٹیاں میری ہی، پسینہ بھی میرا نکلے، زور بھی میرا لگے، پابندی نال اے ڈیوٹی بھی میں کراں، ہر واری نویں تو نواں دسترخوان تے کھانا بھی میں چونا. تو یاد تک کم از کم رکھ سکتے ہو. کوئی مدد کرنی چاہیے یا نہیں؟ نہیں تسی کر دے ہو. آئے وہ جڑا ہون قابو آئے پہ ہو، اس تو کیڑی وڈی مدد. خطبہ بھی سنی گیا، جمعہ بھی پڑھی گیا، ہون تو صرف اس سے کم واسطے ہی بیٹھے. توجہ چاہتا ہوں حضرات عزیز وقار. ثابت بن قیس پر تو بجلیاں گر رہی ہیں، اس کا خرمن تو، خرمن محبت تو عشق کی آگ میں جھلس رہا ہے. رحمت عالم کی کیفیت کیا ہوگی؟ ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، سامنے دیکھا، آخر بول پڑے ثابت. مطلب وہ مریض بھی نہیں تھا، وہ مرید بھی نہیں تھا، وہ درجہ مراد میں پہنچا ہوا تھا. ڈھونڈ رہے ہیں، آقا ڈھونڈ رہے ہیں، معشوق کامل ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ کے حبیب. تھوڑی گل نہیں آ رہا، بلا لاؤ. ثابت آ گئے. آقا نے فرمایا ثابت تم کہاں؟ اتنے دن ہو گئے. جسم کانپ رہا ہے، لویں کھڑی ہو چکی ہے، زبان ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لفظ اٹک رہے ہیں. آقا نے کہا بولو تو صحیح. کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. میرا گلا پڑا ہے، ساؤنڈ سسٹم زیادہ ہے، میں نے جو کچھ کمایا ہے میں برباد نہیں کرنا چاہتا. رحمت عالم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ثابت کا ماتھا چوما، سینے کے ساتھ لگایا، فرمایا جب تک زندہ رہے گا خوش رہے گا، جب دنیا سے جائے گا درجہ شہادت پائے گا. سونے دے ادب کیتیاں زندگیاں بندیاں تے آخر تک کامیاب ہوتی ہیں. یہ وہ حساس موضوع ہے جس کو اللہ نے اپنے ذمے لیا، اور صرف اس لیے اللہ اس زمانے میں بھی محبوب کے دشمنوں کو بتانا چاہتا تھا. انہاں بڑیاں بڑیاں گلاں نلیکاں کیتیاں کہ نہ کیتیاں. اے کملا، اے دیوانہ، اے مجنون ہے. اللہ بولا نون والقلم وما یسطرون وما انت ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم. انہوں نے کہا یہ دیوانہ ہے. اب یہ پٹھیاں سیدھیاں مردہ اج تک یہ کسی نہیں کیتیاں جڑیاں اے کیتی کھلودا. سمجھ آندی پئی ہے نہیں؟ عید کیڑے ٹائم تے آ گئی، جمعے دا کے نظام بن گیا، میلاد شریف دا جلوس کتھے اپڑ گیا. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم. انہوں نے ایک لفظ بولا، ہوا مجنون، ھذا مجنون
وہ دیوانہ ہے، یہ دیوانہ ہے۔ حضور کے بارے ایک لفظ بولا، قرآن بولا، نون والقلم وما یسطرون، مجھے قسم ہے اس قلم کی جو فرشتوں نے پکڑ رکھا ہے اور لوح محفوظ پہ لکھتے جا رہے ہیں۔ الزام آ دیوانگی اللہ ہیں، الزام کے لگا بھئی یہ کملن تے دیوانن ہیں، تو اسی ٹون میں رب نے جواب دیا۔ سمجھ آئی؟ دیوانے قلم نہیں پکڑتے، دیوانے غیب کی خبریں نہیں لکھتے، چونکہ دیوانہ کہا تھا، دیوانہ جاہل ہوتا ہے، دیوانہ بے علم ہوتا ہے، دیوانہ کاتب نہیں ہوتا، لکھنے والا نہیں ہوتا، دیوانے کے پاس گزرے زمانے کی خبریں نہیں ہوتی، دیوانے کے پاس آنے والے زمانے کی خبریں نہیں ہوتی۔ لہذا اس الزام کو صاف کرنے کے لیے بات ان لفظوں سے شروع کی، مجھے قسم ہے قلم کی، اس قلم کی اور ان فرشتوں کی جو اس قلم سے غیب کی خبریں لکھے جا رہی ہیں۔ کوئی سر للدی پئی یا نہیں؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اپنے رب کے کرم سے، اپنے رب کے فضل سے آپ دیوانے نہیں ہو۔ تسی میرے کو لاو آئے پھس پسا ہویا پیا، میں دعا کرساں نہ رکھساں، اللہ کے فضل سے مہربانی ہوگی، میں کوئی وظیفہ دساں پڑھیا ہے، ساتھ کہوں گا اللہ کے فضل سے کرم ہوگا، تعویذ دوں گا استعمال کرو، ساتھ ڈھلا سا کہوں گا اللہ کے فضل سے یہ کام ہو جائے گا۔ ایک ہے میرا کہنا اللہ کے فضل سے، احسان سے، مہربانی سے، کرم سے، ایک اللہ کا خود کہنا۔ کوئی شک شبہ پیچھے رہ گیا؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اپنے رب کے کرم سے آپ مجنون نہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جلوس میں بھی جو لوگ حاضر تھے اس پہ ایک جملہ بولا تھا، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جو مجنوں ہوتا ہے اس کو کھانے کا نہیں پتا ہوتا، جو مجنوں ہوتا ہے جاگ کے، جو مجنوں ہوتا ہے اس کو پہننے کا نہیں پتا ہوتا، جو مجنوں ہوتا ہے اس کو پینے کا نہیں پتا ہوتا، جو مجنوں ہوتا ہے اس کو بیٹھنے کا نہیں پتا ہوتا، جدے مرضی ٹنگا کر چھڑے، جو مجنوں ہوتا ہے اس کو سونے کا نہیں پتا ہوتا، جو مجنوں ہوتا ہے اس کو چلنے کا نہیں پتا ہوتا، جو مجنوں ہوتا ہے اس کو کاروبار کا نہیں پتا ہوتا، جو مجنوں ہوتا ہے اس کو شادی کے معاملات، شادی کے آداب، فرائض اور حقوق کا نہیں پتا ہوتا۔ یہ کیسا محمد پاک ہے جس نے میری اور تیری زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے اور جنت کی علامت بنانے کے لیے وہ قانون دیا کہ اللہ فرماتا ہے نبی دے پیچھے ٹرتے جاؤ، دنیا بھی کامیاب تھی آخرت بھی کامیاب۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کملہ تو اخلاق والا نہیں ہوتا، کملہ تو سونی عادات والا نہیں ہوتا، کملہ تو رویے سے کملہ پہچانا جاتا ہے۔ اور یہ بات کو سمیٹ رہا ہوں، اس زمانے میں بھی حضور کے بارے میں جنہوں نے کوئی کمزور بات کی ان کا بھی رد کیا، اور قیامت تک کے لیے قرآن میں بول دیا۔ ادھے آدھے بھی تو حکم ہوا سکتے ہیں نا، حدیث قدسی بھی تو ہے نا، گل اللہ کردہ پہ ہوندا کہ بول مٹھڑے مٹھڑے سونے مصطفیٰ کریم پہ ہوندا، لیکن قرآن دے مقابلے او درجے ذرا گھٹ جاندی گل۔ اللہ نے حضور کے ادب، حضور کی شان اور حضور کا مقام اور حضور کا مرتبہ امت کے حوالے نہیں کیا، اولاد کے حوالے نہیں کیا، صحابہ کے حوالے نہیں کیا، خود نبی کے حوالے نہیں کیا، دانشوروں،
مفکرین، علماء، محدثین، مفسرین کے حوالے نہیں کیا، حدیث قدسی میں اس کا ذکر نہیں کیا، قرآن میں اس لیے ذکر کیا کہ قیامت تک نبی کی شان کے بارے میں کوئی کمزور سوچ آئے گی تو اس کے مقابلے میں تم قرآن سنا دینا۔ آ گئی سمجھ یا نہیں آئی؟ بس ہم اقبال کی اس بات پہ اپنی گفتگو کو سمیٹ رہے ہیں جو یہ ساری تصویر دیکھ کے اس نے کہا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ ایصال ثواب بھی اور دعا بھی۔ پچھلے ہفتے چ بھی ایصال ثواب یاد نہیں رہا، پچھلے ہفتے چ بھی جڑے لوگ دنیا تو چلے گئے، اور اس ہفتے چ بھی جڑے لوگ، ساڈا ایک نمازی پکا فرمان دکاندار کریانے والا وہ بھی اس ہفتے فوت ہویا۔ اے ہن دیرے تے گیا سے محمد اعجاز سپرا، غلام فرید سپرا ماسٹر، انہاں دے گھر والے وہ فوت ہوئے، اور بھی جڑے جڑے لوگ اس دنیا تو رخصت ہوئے انہاں دے نام یاد ہیں یا نہیں، میرے علم وچ ہیں یا نہیں، ساڈے پنڈ دے، ساڈی تحصیل دے، ساڈے شہر دے، ساڈے صوبے دے، ساڈے ملک دے، پورے عالم اسلام دے جتنے لوگ دنیا تو رخصت ہوئے سب دے درجے بلند ہون، قبراں ٹھنڈیاں ہون، رسول پاک دی شفاعت نصیب ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ واولیاء امتہ اجمعین۔ سلام پاک